السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ دوستو، میں اس وقت ہوں پیرس فرانس میں، اور آپ یقین کریں اس دفعہ جو گرمی ہے پورے یورپ میں، اسپیشلی اسپین اور فرانس میں، تو پہلے اس طرح کی گرمی ہم نے کبھی 2-3 سالوں میں یہاں پہ ایکسپیرینس نہیں کی ہے۔ تو ابھی جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 41-42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور جو سب سے زیادہ گرمی ہے وہ اسپین میں ہے، فرانس میں، پرتگال میں اور اٹلی میں، اور سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ اتنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ آبادی کم ہے اور فارسٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، نیچرل چیزیں بہت زیادہ ہیں، ندیاں بھی ہیں، لیکن فرانس میں بہت زیادہ ہے اور بہت سارے مواد بھی ہوئے ہیں یہاں پہ۔ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا، فیس بک پہ یا نیوز پیپرز وغیرہ میں۔ تو جو سب سے زیادہ ہے وہ اسپین اور فرانس میں ہے۔ تو ابھی ادھر سے ہو کے یہ پیرس کی سٹی ہے، اور ادھر سے نکلیں گے، آگے جائیں گے پارکنگ میں، گاڑی ہو گئی ہے خالی، اور دوبارہ لوڈنگ ہوگی منڈے والے دن۔ یہاں سے پیرس سے لوڈ کریں گے ہیمبرگ جرمنی کے لیے، جو ہیمبرگ سٹی ہے۔ تو بڑے ٹائم بعد میں جا رہا ہوں، تقریباً 1 سال بعد۔ پہلے جب میں پہلی کمپنی میں جاب کرتا تھا تو اس ٹائم میں آخری جو سال میں نے گزارا تھا پورا 1 سال، تو ہیمبرگ سے میں لوڈ کرتا تھا، جو جرمنی کی دوسری بڑی سٹی ہے برلن کے بعد، اور ہیمبرگ سے میں جاتا تھا اسکینڈینیوین کنٹریز میں۔ تو بالکل ساتھ میں ڈنمارک لگا ہوا ہے، ایک سٹی ہے ہیمبرگ کے بعد آتی ہے فلینسبرگ، اور فلینسبرگ کو ہم کراس کرتے ہیں تو آگے ڈنمارک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ جائیں گے انشاءاللہ منڈے والے دن، یہاں سے فرانس سے لوڈ کریں گے جرمنی کے لیے۔ اور آگے جو کمپنی ہے اس سے میں نے 2-3 دفعہ لوڈ کی ہے، تو یہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں ہیمبرگ میں۔ تو دیکھیں گے اس دفعہ پانی ہے یا کچھ اور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں، اور میں اس ویک میں بہت بیزی رہا۔ کوئی ایک ویڈیو ولاگ میں نے اپلوڈ کیا اور میں نے اپلوڈنگ نہیں کی، تو اس کے بہت ساری ریزنز تھے۔ کبھی کہیں پہ گرمی زیادہ تھی، کبھی روٹ اس طرح تھا کہ وہاں پہ نیٹ کا بھی ایشو ہوتا تھا پورا۔ ویسے تو نیٹ کام کر رہا تھا، لیکن اپلوڈنگ والے سین وہاں پہ نہیں تھے۔ تو ایک دوست نے پوچھا ہے کہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ ہوں پاکستان میں، اور میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، اور ابھی 2-3 سال ہوئے کہ میں کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہا ہوں، اور 2 دفعہ میں نے ایگزام بھی دیا ہے BMS اور CSS کا، تو ابھی بھی دے رہا ہوں۔ لیکن آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، یورپ میں آ جاؤں، ویزا کر لوں، اپلائی کر لوں، یا پاکستان میں اپنی جو اسٹڈیز ہے یا کمپیٹیٹیو ایگزامس کی جو تیاری ہے وہ کنٹینیو رکھوں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایگزام میں نے بھی دی ہے، اور بہت سارے لوگوں میں جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان لوگوں نے بھی دیا ہوگا۔ میں نے خود تقریباً اپنے 5-6 سال ضائع کیے ہیں جب میں نے ڈگری کی، اور اس کے بعد تو کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کہیں ایک اکیڈمی میں، کبھی دوسرے میں، بہت ٹائم میں نے ویسٹ کیا، اپنے پیسے ویسٹ کیے، انرجیز ویسٹ کی۔ اور اس ٹائم بھی میرے مائنڈ میں تھا، اور ابھی بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہر سال تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 200, 250 یا 300 بندے جو ہوتے ہیں وہ ایگزام کلیئر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں، لوکیشن ہو جاتی ہے سول سروسز میں، یا اگر PMS وغیرہ میں چلے جاتے ہیں جو پروونشل مینجمنٹ سروسز ہے۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک قسم کا یہ ایک جوا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں، تقریباً 20-30 ہزار لوگ اپلائی کرتے ہیں CSS کے لیے یا PMS کے لیے، اور سب سے پہلے آپ کا اسکریننگ ایگزام ہوتا ہے MCQs بیس، وہ آپ کلیئر کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ قابل لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے صحیح پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ اسکریننگ میں رہ جاتے ہیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ تکا وغیرہ لگائیں، وہ اسکریننگ کلیئر کر لیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ سارے پھر ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں 10-12، اور اس پہ 1 سال لگتا ہے، 1 سال بعد رزلٹ آتا ہے، اور اس کے بعد انٹرویوز وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جتنے بھی ہم یہ لوگ ایگزامز دیتے ہیں، تو یہ ہماری اصل میں اگر دیکھا جائے
تو یہ تو ہم ویسے بولتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا بیوروکریسی اسپیشلی پاکستان میں اور کنٹریز میں کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھے ہیں. جس طرح پاکستان میں ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے, یا اگر آپ کسی بیوروکریٹس کے پاس چلے جائیں, اے سی یا ڈی سی کے پاس. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے 1 مہینہ پہلے میرا لائسنس کا ایک ایشو تھا. تو لائسنس کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا, اور وہ لیگلی ایک پروسیس ہے دستک ایپ کے تھرو. تو وہ جب کمپلیٹ ہوا دستک ایپ میں تو 4-5 سٹیپس ہوتے ہیں, اور فائنلی جو سٹیپ ہوتا ہے وہ جدھر سے آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے وہاں پہ اے ڈی سی فائنلی وہ پروسیس کو ختم کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ کارڈ کے لیے 1600 پاکستانی PKR جو اس کی فی ہے وہ آپ جمع کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں 5-6 دن آفس گیا ہوں جو لائسنس کا آفس ہوتا ہے, اور ہر دفعہ وہ یہی بولتے تھے کہ جو اے ڈی سی ہے وہ کبھی وزٹ پہ گیا ہے باہر, کبھی ڈی سی جو تھا وہ نیا ہوا تھا اس کے ساتھ گیا ہوا ہے, اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں. اور کبھی جب اس کو فائنلی اس سے بات ہوئی ہماری کہ اس طرح کا سین ہے اور یہ لائسنس جو ہے آپ ادھر سے یہ کر لیں, تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے آگے جا کے یہ پشاور سے لینا ہے. تو وہ تو مجھے خود بتا رہا تھا کہ آپ کو نہیں مل سکتا. میں نے کہا آپ ادھر سے کر لیں, تو آگے میرا کام ہے, مجھے ملتا ہے یا نہیں بعد میں تو مل جائے گا, لیکن آپ ادھر سے کر لیں. تو فائنلی اس نے یہ بتا دیا کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے جس پہ میں یہ ساری چیزیں کرتا ہوں وہ میرے گھر ہے یا میری وائف کے پاس ہے. تو اس طرح 2-3 دن آپ یقین کریں 7-8 دن اس نے خراب کیے. اور فائنلی جب میں پاکستان سے ادھر آ رہا تھا تو 2 دن پہلے میں نے اپنے لائسنس کا جو پروسیس تھا یہ کمپلیٹ کیا تھا. تو وہاں پہ ان لوگوں کی اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے, پیسے لگاتا ہے, انرجیز لگاتا ہے, ساری چیزیں فیملی سے دور کہیں پہ بیٹھ کے ہاسٹلز میں پڑھائی کرتا ہے, اور فائنلی اس کو وہ اس طرح کا بندہ بنتا ہے, تو میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی آپ کے لیے یہی مشورہ ہے, آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اور لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میں ٹرک کدھر سے سیکھوں. اگر آپ ٹرک نہیں چلا سکتے, آپ کے لیے مشکل ہے, تو یورپ میں بہت سارے کمپنیز ہیں, بہت سارے ہوٹلز ہیں, اور اس کے علاوہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہوگی جب آپ یہاں پہ آئیں گے. اور کنٹریز جو ہے یہ بھی میٹر نہیں کرتی, آپ کہیں کا بھی ویزا اپلائی کریں شنجن کے اندر, چاہے وہ جرمنی کا ہو, فرانس کا ہو, اٹلی کا ہو, لیتوینیا کا ہو, کہیں کا بھی ہو, آپ اپلائی کریں اور آ جائیں, تو آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہوگی. اور یہ جو آپ ضلالت کا ٹائم گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو چھٹکارا, نجات آپ کو مل جائے گا. تو اگر آپ کے اور کوئی کویشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا. دعا میں یاد رکھیے. والسلام.